السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے فصیح کا. بات ہوگی حسین حقانی کی طرف سے ان نئے انکشافات کی جو پچھلے ایک ہفتے سے ٹی وی چینلز اور اخبارات کی زینت بنے ہوئے ہیں. اب اگر دیکھا جائے تو یہ انکشافات اس دور کے ہیں جب حسین حقانی پیپلز پارٹی کی ہی طرف سے بڑے اہم سفارتکار تھے جو امریکہ میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے تھے. اب اس معاملے کے منظر عام پر آنے کے بعد پی 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 نے اس سے اظہار لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے اور حکومت وقت نے اس پر کمیشن بنانے کی تجویز دی ہے، جبکہ مبصرین کی طرف سے ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ کو منظر عام پر لانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کیونکہ اس سے مزید راز بھی افشاں ہوں گے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. دوسرے حصے میں بات کریں گے خیبر پختونخوا حکومت کے بلین ٹری سونامی پروجیکٹ کی، جس کے تحت 1 ارب درخت لگانے کا تہیہ کیا جا رہا ہے. یہ پروجیکٹ بظاہر مثبت سمت میں گامزن ہے اور کے پی کے کی حکومت اس پروجیکٹ کے ذریعے کیا اہداف حاصل کرنا چاہ رہی ہے، موسمیاتی تبدیلیوں میں اس کا کیا کردار ہوگا اور کیا دوسرے صوبوں کو بھی اس قسم کے پروجیکٹس کو اپنی ترجیحات میں شامل کرنا چاہیے. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ملک امین اسلم صاحب جو سربراہ ہیں گرین گروتھ خیبر پختونخوا کے، اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے پنجاب اسمبلی میں جو حجاب کا معاملہ موضوع بحث بن چکا ہے. جی فصیح بھائی، حسین حقانی صاحب، اب حسین حقانی صاحب جب آتے ہیں ٹی وی پہ تو ایک دم سے آپ کے جو تمام چینلز ہیں وہ بھی ہون ان کر دیتے ہیں کہ جی حسین حقانی صاحب نے جو بھی بات کی ہوگی وہ قابل توجہ ہے. اب چاہے آپ نے ان کو پیٹریٹ کہنا ہے، چاہے آپ نے ان کو غدار کہنا ہے، یہ ضرور ہے کہ آپ نے ان کی بات پر طویل بحث کرنی ہے. ایسا کیوں ہے؟ لیکن I don't understand it. اس لیے کہ میرے خیال میں میڈیا نے ان کو سفیروں کا آصف علی زرداری بنا دی ہے. ٹھیک ہے نا، جو بھی مسئلہ ہے ان پہ ڈال دو. پاکستان یو ایس میں مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ حقانی نے کیا ہوگا. افغانستان میں مسئلہ ہے، انہوں نے کچھ کیا ہوگا. تو یہ ایک غلط بات ہے. دیکھیں، سفیر تھے، ایک بڑا مسئلہ ہوا تھا اس زمانے کا، میمو گیٹ. میں ویسے ایک چیز سمجھتا ہوں کہ جو منظور اعجاز نے کیا تھا حسین حقانی کے ساتھ، اس نے وہی کام آج پی 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 پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا. ٹھیک ہے، یعنی ان کو قربان کر دیا سب کے سامنے. ہاں، ان کو خراب کر دیا. ایک چیز ہے، دیکھیں جو وہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ جو جج بھی ہیں جو ایبٹ آباد کمیشن کے، انہوں نے تو کنفرم کر لیا کہ اس نے تو کوئی نئی بات نہیں کی. ہرگز نئی بات نہیں کی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، مارک مزیٹی کی کتاب اگر آپ کھول بھی لیں جو 2-3 سال پرانی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی یہ جو سفارتکار صاحب تھے یہ اتنے پرو امریکہ تھے کہ یہ اس طرح ٹھپے پہ ٹھپا تمام جاسوس ترین لوگوں کو ویزے دے رہے تھے، بے تحاشا ویزے دے رہے تھے. اور جو سب سے بڑی بات ایک اور کہ ایبٹ آباد کہ ایک دن بعد آصف زرداری صاحب نے وہ خوبصورت آپیڈ لکھا تھا واشنگٹن پوسٹ میں، جس میں انہوں نے فرمایا کہ یہ ہمارے تعلق کا ایک نتیجہ تھا کہ اسامہ بن لادن پکڑا گیا ہے. تو آپ کو یہ بات کیوں اتنی نہیں لگ رہی ہے؟ آپ بے تحاشا کیوں تنقید کر رہے ہیں؟ تو یہ بات صحیح ہے، میں تو اس سے بالکل اگری کرتا ہوں. مجھے جو صرف غلط بات لگی ہے ساری چیز میں، دیکھیں اصلی چیز تو یہ ہے کہ جو سکینڈل اس کا یہ تھا، یہ نہیں کہ ویزے آئے تھے. سکینڈل یہ تھا کہ کابل سے 1 میل کے فاصلے میں وہاں اسامہ بن لادن بڑی خوشی سے رہ رہا تھا 2-3 منزل گھر میں. دیکھیں یہ سوال تو نہیں اٹھا. اگر حسین حقانی یہ بات کرے کہ ہمارے آرمی کو پتہ تھا، ہمارے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو پتہ، اور یہ گھر انہوں نے فراہم کیا تھا، یہ ایک مسئلہ ہوتا. آج جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کوئی خاص اس نہیں، لیکن اس کو جوڑنا کسی ایبٹ آباد کمیشن کے ساتھ ہی. دیکھیں فصیح بھائی پلیز، آپ اس کمیشن کو باقیوں کے ساتھ دیکھیں. ٹھیک ہے، لیاقت علی خان صاحب کا آپ کو کچھ بھی نہیں پتا چلا. ضیاء صاحب پہ شفیع الرحمان کمیشن بنا، اس پہ کچھ بھی نہیں پتا چلا. آپ کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا کچھ بھی نہیں پتا چلا. اکبر بگٹی کا کچھ بھی نہیں پتا چلا. حمود الرحمان کمیشن جو میں سمجھتا ہوں پشاور کے ساتھ اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ تھا 1971 کا، وہ آج تک آپ کو نہیں پتا چلا اس کا. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ نہیں، وہ رپورٹس جو ساری ہیں وہ ویسے ریلیز ہونی چاہیے، ورنہ کمیشن ہی نہ بنائے. ٹھیک ہے، یہ تو ردی پروڈیوسنگ مشین بن گئی ہے کہ ہم ہر 5-6 سال ایک کمیشن بٹھاتے ہیں. بڑا رپورٹ، وہ غریب جج بھی اتنا ٹائم اس پہ لگاتے، کوئی اور لگا لیتے. لیکن ان 2 رپورٹس میں جیسے حمود الرحمان ہے اور ایبٹ آباد کمیشن ہے، یہ تو لیک تو ہو گئے تھے. ہمیں 19-20 اندازہ ہے کہ پورے طور پہ لیک نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، لیکن 19-20 اندازہ تو ہے ان میں کیا ہے. تو کوئی نیوز میکنگ ویلیو ابھی نہیں ہے.
اگر آپ دیکھیں جو ابھی ساری ڈبیٹ ہے حسین حقانی پہ، اس وقت وہ سفیر تھا، ان کو سویلین سے ایک آرڈر ملا. آپ کی باتوں سے خاص ہمدردی مجھے ثابت ہو رہی ہے حسین حقانی کی باتوں سے. تو وہ یہ ہے ہمارے فار لیفٹ کا ایک ایشو ہے، بالکل ایشو ہے، لیکن جو میں چاہتا ہوں وہ یہ ہے حسین حقانی صاحب کی جو لابینگ ہے وہ اس کی جو ایک اس کا جو معیار ہے وہ بے تحاشا اعلیٰ ہے. تو میں چاہ یہ رہا تھا اگر ایک ایسے شخص جنہوں نے اپنی سفر کا آغاز کیا جمعیت سے، اس کے بعد وہ شامل ہو گئے ضیاء الحق صاحب کے ساتھ، اس کے بعد انہوں نے شرکت کی اسلامی جمہوریت اتحاد میں، پھر وہ آگے نواز شریف کے ساتھ، اس کے بعد شہید محترمہ کے ساتھ، پھر انہوں نے ناکام کوشش کی پرویز مشرف صاحب کے ساتھ جڑنے کی، اور پھر آصف زرداری کے ذریعے مائک ملن تک رسائی حاصل کی، اور پھر آخر میں میں آپ کو بور کر رہا ہوں، آنکھیں بھی آپ کی بند ہو رہی ہیں، جرنی ہے، اب آخر میں اس آپریٹ کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچ گئے ہیں. میرے خیال سے اب کیونکہ کوئی بچہ نہیں ہے تو فل سرکل ان کو کاٹنا پڑے گا. اس کے بعد صرف اور صرف واپس ان کو جمعیت کے پاس آنا پڑے گا اور پاکستان کے لیے خدمات انجام کرنے ہوں گے. ویسے میں کہتا ہوں فضل الرحمان کو ٹرائی کر لے، وہ اس غریب نے کیا کیا نہیں وہ شاید خیر نہیں. لیکن ایک چیز ہے، یہ بات میں مانتا ہوں، جب اب یہ آرٹیکل آتا ہے جو مجھے مسئلہ لگتا ہے اس میں، یہ جو غداری اور یہ چیزیں، یہ بہت زیادہ انفیئر ایلیگیشن ہے ان پہ. صحیح بات ہے، کیونکہ اگر آپ کہہ رہے ہیں ایک میمو کے ذریعے کہ ایک فورن حکومت ہماری منتخب حکومت کو سپلانٹ کرے اور فیوریبل مشیروں کے ساتھ ان کو سٹاف کرے، اور پھر اس کے ذریعے آپ کو گرین لائٹ کرے کہ آپ فوجی آپریشنز اس ملک کے چاروں کونوں میں کر سکیں، تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آرٹیکل 6 کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ. اس زمانے میں وہ زمانہ فرق تھا. نہیں اس زمانے میں میں نے بھی آرٹیکل لکھا تھا، میں نے بھی یہی بات کی تھی کہ یہ کوئی انفارگیویبل چیز نہیں ہے، یہ نہیں ہے. آپ نے کہا کہ یہ قابل معاف نہیں ہے. بیکاز ایک دفعہ آپ کا یہ سرکل میں آ جاتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے، جب آپ نے ابھی رابن رافائل کا بھی دیکھا، ڈپلومیسی میں آپ یہ حرکتیں سب نے کی ہے، آرمی نے بھی کی ہے، لیکن نہیں کی، لیکن جو سفارتکاری ہوتی ہے وہ آپ کے اپنے مقاصد کو آگے کرنے کے لیے ہوتی ہے. بے شک آپ جھوٹ بولیں، بے شک آپ ان کو چکرائیں. اب بھٹو صاحب، ضیاء الحق صاحب کے بارے میں جو کچھ آیا کیبلز کے ذریعے یا ویکیلیز کے ذریعے، اس میں بے تحاشا ڈسیپشن تھی. لیکن وہ ڈسیپشن تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ حاصل کریں. جب آپ حاصل یہی کر رہے ہیں کہ آپ حکومت کو الٹائیں اور مجھے احمد چلابی جیسے آدمی کو ایک نیا وائسرائے کے طور پہ ادھر لایا جائے، مجھے کچھ خاص اس میں نظر نہیں آ رہا. کوئی روم فار انٹرپریٹیشن اس میمو میں نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو پھر آپ پکڑے نا وہ زرداری کو اور گیلانی کو، ٹھیک ہے نا. نہیں، میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ میں ان کو کیوں پکڑوں؟ ہر ایس ایچ او کو پکڑ لیا، آئی جی کو آپ چھوڑ دیتے. نہیں دیکھیں، جو میمو تھا، میمو گیٹ کمیشن جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے تحت بنا تھا، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ حسین حقانی صاحب نے اس میمو کو آتھر کیا ہے. ایز اے روگ ایلیمنٹ کے خود کیا. نہیں، روگ ایلیمنٹ کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ نے آتھر کیا ہے اسے. اب کہ آپ گیلانی صاحب کو، زرداری صاحب کو بھی کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں وہ اور بات ہے. لیکن خیر موضوع سے کہیں ہٹ گئے ہم. ٹھیک ہے، اس بات پہ میں اتفاق کرتا ہوں کہ ایبٹ آباد کمیشن کو آپ لائیں سامنے. جو کچھ اس دن ہوا وہ میرے حساب سے وہ بھی اتنا ہی ناقابل معاف ہے جو حسین حقانی صاحب کے بعد میں آفٹر میتھ میں کرتوت تھے. اور ایک اور بھی چیز، حسین حقانی صاحب کو ٹرک کی بتی بنایا گیا، اٹینشن ہٹائی گئی. میں اتفاق کرتا ہوں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ فورن انٹرونشن کی جائے. نہیں، لیکن ابھی کوئی اس کا رزلٹ تو نہیں آیا، ٹھیک ہے نا. تو جب تک یہ پورا اگر ناکام نہیں ہوتا ہے، پھر جب تک ناکام کوشش تھی تو وہ بے گناہ ہے. لیکن دوسرا یہ ہے کہ جس بات پہ میں ایگری کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جب یہ آرٹیکل لکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ جیسے ایڈمنسٹریشن کے لیے، یہ بہت زیادہ پرابلمٹک ہے. پھر آپ نہیں دیکھتے کہ پاکستان کا فائدہ کیا ہے. وہ آپ وہ پالیسی بنانے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ بدتمیز آدمی ہے، قوم پرست آدمی ہے، نسل پرست آدمی ہے، تو اس کی حمایت میں آرٹیکل لکھنا غلط ہے. لیکن ہلری کلنٹن اور مائک ملن کی حمایت میں حرکتیں کرنا اتحادی تھے آپ کے جو بھی تھے. خیر، بین الاقوامی دہشت گرد اور آرٹیکل 6 سے ہٹ کے کچھ خوبصورت باتیں کریں گے. خیبر پختونخوا صوبے میں ہریالی کے دور کا آغاز ہو چکا ہے. ملک امین اسلم صاحب جو کے پی گرین گروتھ پروجیکٹ کے سربراہ ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورائے. بات ہو رہی تھی خیبر پختونخوا صوبے میں ہریالی کے دور کا آغاز. ہمارے ساتھ ہیں ملک امین اسلم صاحب جو چیئرمین کے پی گرین گروتھ بھی ہیں اور گلوبل وائس پریزیڈنٹ IUCN بھی ہیں. ملک صاحب ویلکم، تھینک یو فار جوائننگ اس.
تو سب سے پہلے یہ جو بصیرت تھی کہ آپ خیبر پختونخوا کو ایک تو ہریالی کی طرف لایا جائے اور دوسرا کہ کچھ اقدامات لیے جائیں کہ آپ ان جنگلات کا پورے طور پہ تحفظ کر سکیں، یہ کیسا ہوا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینکس فار انوائٹنگ می. یہ جو آپ نے بصیرت کی بات کی ہے یہ ایک سیاسی بصیرت تھی اور اس کا جو آغاز ہے یہ 2013 کے الیکشن سے پہلے ہوا جب پی ٹی آئی نے ایک مکمل ایجنڈا فراہم کیا کہ ہم نے اس انوائرمنٹ کے اوپر کیا اقدامات کرنے ہیں اگر ہم پاور میں آ جاتے ہیں، اور اس کے مختلف اسپیکٹس تھے. اس کے اندر ایک گرین گروتھ ایجنڈے کے نام سے ہم نے ایک ڈاکومنٹ دیا اور اس کے اندر ہم نے 5-6 سیکٹرز بتائے کہ ان پر ہم کام کریں گے. جب 2013 کا الیکشن ہو گیا اور کے پی کے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تو اس کے بعد دا اسٹرینج تھنگ دیٹ ہیپنڈ واز کہ مجھے خاص طور پہ، حالانکہ میرا تعلق کے پی سے نہیں ہے، مجھے بلوایا گیا کیونکہ میں نے اس ایجنڈے پہ کام کیا تھا کہ آپ کے پی کے لیے اس کو ٹیلر کریں. تو اس کے لیے پھر ہم نے ایک ٹاسک فورس بنائی ایکسپرٹس کی اور پھر ایک کیبنٹ کی کمیٹی بنائی گئی اور گرین گروتھ کے ہم نے اسپیسیفک ٹارگیٹس بنائے کہ یار کیا کیا جا سکتا ہے 5 سال کے اندر. ان میں سے ایک ٹارگیٹ جو تھا دیٹ واز آن فارسٹری، اور وہ ٹارگیٹ یہ تھا کہ ہم کے پی کا فارسٹ بتدریج کم ہو رہا ہے جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ اس کو ہم نہ صرف روکیں گے بلکہ اس کو ریورس کرنے کی کوشش کریں گے. تو کے پی کا جو 20% ایریا ہے دیٹ از انڈر فارسٹ 2013 میں. وی ٹارگیٹڈ کہ جی اس کو ہم 20 سے 22% تک لے کر جائیں گے 5 سال میں، اور اس کو جب آگے ٹرانسلیٹ کیا ہم نے کہ اس کے لیے کیا ایکٹیویٹی ہمیں کرنی ہے تو وہاں سے یہ بلین ٹری سونامی کا پروجیکٹ مارز وجود میں آیا. لیکن اس کی اونرشپ جو تھی وہ کلیکٹیو تھی. اس کو کیبنٹ نے ان ٹارگیٹس کو اپروو کیا، پولیٹیکل پارٹی نے اس کو لانچ کیا. سو ایک آپ سمجھ لیں کہ جو آپ نے بصیرت کی بات کی وہ یہ ایک سیاسی بصیرت تھی جو کہ اس ایشو کے پیچھے تھی. ملک صاحب ایک چیز بتائیں، جو کرٹیسزم آیا تھا کہ یوکلپٹس سفیدہ آپ نے ڈال دیا ہے وہ سارا پانی کھا جائے گا، تو اس کا آپ نے کیا ریکٹیفیکیشن کیا؟ ہاں اس میں وہ کچھ آیا اس پہ کرٹیسزم، لیکن اس میں پہلا جو ہم نے کام کیا وہ یہ کیا کہ ایکچولی ڈان میں ہی وہ رپورٹ چھپی تھی اور اس میں 3-4 مختلف ایکسپرٹس نے کہا کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے. تو میں نے اگلے دن ہی ان سارے ایکسپرٹس کو بلایا اور ان کی ایک کمیٹی بنائی اور ان سے اس کے بعد ہم نے پروجیکٹ ان کے سامنے رکھا PC1. ان کو کہا کہ یہ آپ اس پروجیکٹ کو دیکھیں، آپ گراؤنڈ پہ جا کے ایکٹیویٹی کو دیکھیں اور جہاں پہ کوئی کمی ہوتی ہے ہمیں بتائیں، ہم اس کو تدارک کریں گے، اس کو صحیح کریں گے. اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک ٹارگیٹ بنایا کہ 10% سے زیادہ ہم یوکلپٹس اس پروجیکٹ میں نہیں لگائیں گے، اور جو 10% لگائیں گے وہ اس جگہ پہ لگائیں گے جہاں پہ یوکلپٹس بہت کارآمد ہے، اور وہ ہے واٹر لاک سیلائن ایریا جہاں پر سیم اور تھور آپ کی ہو. وہاں پر یہ جو درخت ہے یہ اس سیم تھور کو کم بھی کرتا ہے اور ایکچولی جو زمین ہے اس کو ریکلیم کرتا ہے فار ایگریکلچر. تو اس کا ایک بہت وہاں پہ پازیٹیو رول ہے. جس طرح پرسوں ہم بنو گئے ہوئے تھے اور لکی مروت، تو وہ جو سارا ایریا ہے وہ اس میں آس پاس آپ دیکھیں تو سب زمین جو ہے وہ ناکارہ ہے اور اس کو بیڈ لینڈ کہتے ہیں. لیکن جہاں پر یہ فارسٹ لگایا گیا جس میں شیشم بھی تھا اور یوکلپٹس بھی تھا، وہاں پر اگر آپ زمین پہ دیکھیں تو گھاس اگنا شروع ہو گئی تھی. تو وہ اس کا وجہ یہ تھی کہ جب یہ وہاں پر پلانٹیشن ہوئی تو اس نے واٹر ٹیبل کو گرایا اور اس زمین کو فرٹائل کرنا شروع کر دیا. اچھا ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ ایک فارسٹریشن طریقہ ہوتا ہے وہ ایریل ڈراپنگ، تو میں نے کچھ خاص نہیں پڑھا اس کا، اب آپ کچھ کر رہے ہیں اس کا؟ جی ایریل ڈراپنگ کا یہ ہے کہ اس کا ہم نے تجربہ ایکچولی پچھلے ہفتے ہی کیا ہے، اور اس کے لیے کوئی ایئر کرافٹ اسپیشلائز قسم کے چاہیے ہوتے ہیں، وہ ہمارے پاس تھے نہیں. تو چیف منسٹر صاحب نے ایکچولی اپنا ہیلی کاپٹر انہوں نے ڈسپوزل پہ رکھا کہ جی اگر آپ اس میں کوئی ریٹرو فٹنگ کر سکتے ہیں تو ہم اس کو یوز کرتے ہیں. اور اس کا ایک ٹرائل رن کیا گیا ہے پرسوں، اور اس میں آئی تھنک 500 kg سیڈز جو کہ لوکل ورائٹیز کے ہیں، جس میں 5-6 لوکل ورائٹیز کو شامل کیا گیا ہے، ان کے ذریعے ان ایریاز میں جہاں پہ اتنا ایکسیسیبل ایزیلی نہیں ہے جا کر درخت لگانا، تو ان کے ذریعے وہاں ایریل ڈراپنگ کرا رہے ہیں. اور اگلے انشاءاللہ ہفتے کے اندر مجھے بتایا گیا کہ 27 ٹن سیڈ جو ہے اس کو ڈسپرس کیا جائے گا تینوں جو کے پی کے ریجنز. اچھا ملک صاحب، اکثر ہمیں کہا جاتا ہے کہ ایک سوچ کے خلاف آپ جد و جہد کر رہے ہیں کہ جی جہاں آدمی کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے تو وہ جنگلات یا درخت کے تحفظات کے بارے میں کیوں سوچے. تو کیا آپ نے دیکھا کہ کچھ اس طرح کے پازیٹیو اثرات آئے ہیں اسی پروجیکٹ کی وجہ سے؟ جی بالکل. دیکھیں پاکستان اس وقت جو ہے نا اٹ از اے ویری ولنریبل کنٹری. جو کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں آپ پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان 7واں ملک ہے اس سال کی رینکنگ کے مطابق جو کہ متاثر ہے کلائمیٹ چینج سے. 2010 اور 11 میں پاکستان
ٹاپ موسٹ کنٹری تھی جو متاثر تھی. یہ ہم نے کچھ 10 سال پہلے ایک رپورٹ کی تھی کہ پاکستان پہ اس کے اکانومی پہ کیا اثرات ہیں, اور اس پہ ہم نے یہ نکالا تھا کہ تقریباً 5 سے 6% ہمارا GDP کا جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہٹ ہوا ہے, اور اس کے اوپر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اس کے اوپر کلائمیٹ چینج کو آپ ریورس پاکستان میں نہیں کر سکتے, لیکن آپ جو اثرات ہیں اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آپ پاکستان کو تیار کر سکتے ہیں. اور اس میں سب سے جو کاسٹ افیکٹو, سب سے آسان, سب سے اچھا ذریعہ بتایا گیا وہ ہے کہ درخت لگایا جائے. آکسفورڈ یونیورسٹی میں پچھلے سال ایک ریسرچ ہوئی تھی جس میں انہوں نے مختلف قسم کے آپشنز دیکھے کہ بھئی کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, اس سے تدارک کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے, سب سے بہترین طریقہ کیا ہے. ایٹ دی اینڈ اس میں انہوں نے کہا جی اگر آپ درخت لگا لیں تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے, بیکاز اس سے نہ صرف آپ ہوا سے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کم کرتے ہیں, بلکہ آپ اڈیپٹیشن جس کو کہتے ہیں کہ آپ کلائمیٹ چینج سے مقابلہ کرنے کے لیے. تو کیا آن گراؤنڈ آپ کو سوچ میں بھی تبدیلی نظر آئی ہے؟ آن گراؤنڈ دیکھیں جی, ہم سمرز میں ہم چترال گئے. چترال جو ہے وہ سب سے زیادہ, اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو سب سے زیادہ چترال افیکٹڈ ہے کلائمیٹ چینج سے, کیونکہ بہت بڑے بڑے گلیشیئرز ہیں وہاں پہ, بڑی تیز میلٹنگ ہوتی ہے گلیشیئرز کی, اور جو درخت ہیں وہاں پر بے دریغ طریقے سے کاٹے گئے ہیں. تو وہاں پر ہم جب ایک لوکل کمیونٹی کے پاس گئے تو انہوں نے جو پانی کے جو دریا, چھوٹی چھوٹی نیرو ویلیز ہیں, اس پہ وہاں پہ پلانٹیشن ہوئی ہوئی تھی, یہ بلین ٹری سونامی کے تحت. اور انہوں نے ادھر لوکل لوگوں نے ہمیں کہا کہ جی ہمارا جہاں پر درخت ہیں وہاں پر ہمارے نقصانات کم ہوتے ہیں, جہاں درخت نہیں ہوتے وہاں پہ سب کچھ بھا کے لے جاتا ہے. تو اس لیے وہ ریئلائزیشن اب ہو رہی ہے, نہ صرف لوکل لیول پہ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے. میں بلکہ اسی پہ آ رہا تھا, جب یہ آپ الفاظ سنتے ہیں موسمیاتی تبدیلات یا ڈیفارسٹیشن یا کلائمیٹ چینج, تو یہ کسی اور سیاسی جماعت کے مینیفیسٹو میں راز نہیں تھا, اور اب آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ان کے جو نمائندے ہیں وہ اب اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں کنزرویشن کے بارے میں اور موسمیاتی تبدیلات کے بارے میں. تو یہ جو آپ نے خیبر پختونخوا میں کر دکھایا ہے, یہ اب باقی صوبوں میں ریپلیکیٹ ہو سکتا ہے, اور اگر ہو سکتا ہے تو کیا وہاں یہ پولیٹیکل ول ہوگا؟ اور دوسرا یہ بھی کہ جو ابھی معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگ اکثر پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے درمیان خاص کر نیگیٹو ٹرولنگ ہوتی ہے, ایک انوائرمنٹل قسم کا پازیٹو ٹرولنگ کر رہے ہیں, جو آپ بلین ٹری سونامی پنجاب میں بھی کر رہے ہیں, تو وہ اس کا بھی ذرا بتا دیں. چلے یہ دونوں کا میں سوالات کا جواب دیتا ہوں. اس میں پہلے تو آئی تھنک ایک پازیٹیو افیکٹ یہ ہوا اس کا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ تھی دے فالوڈ سوٹ. انہوں نے پچھلے سال ایک گرین پاکستان کے نام سے پروگرام اناؤنس کیا. وہ انگریزی کی ایک مثال ہے کہ وہ امیٹیشن از دا بیسٹ فارم آف فلیٹری. جب وہ ہوا تو آئی واز ویری ہیپی کہ پہلے یہ جو تنقید کر رہے تھے اب انہوں نے اسی ماڈل کو فالو کرنے کی کوشش کی ہے, تو دیٹ از ویری گڈ. انہوں نے فنڈ بھی اس کے لیے رکھا. ان کو پرابلم وہ پودوں میں آئی کیونکہ ہم نے پودے اگانے میں 2 سال لگائے تھے, وہ شاید ان کے پاس ابھی نہیں ہے, لیکن اٹس اے پازیٹیو افیکٹ. اسی طرح سندھ نے بھی ایک گرین پروگرام کے نام سے, سو اگر آپ دیکھیں تو 3 جو مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پی ٹی آئی تو کے پی میں کر ہی رہی تھی, وہ اب میدان میں آ گئی. سو آئی تھنک دیٹس اے پازیٹیو افیکٹ, اور ہم تو تیار ہیں اس میں مقابلہ کرنے کے لیے. ویسے وہ نہیں کاپی کر رہے آپ کو, وہ اپنے پروگرام کو میٹرو پودا کہہ رہے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی ہے, آپ نے کہا کہ پہلے 20% جو کے پی کا ایریا تھا وہ کورڈ تھا, اس میں اب 20% سے اضافہ ہو گیا 22% تک. تو اب منزل تک پہنچ گئے آپ, تو آگے کے گولز کیا رکھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں آگے یہ ایک پروسیس ہم نے سٹارٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اب اس پروسیس میں یہ کہ جہاں پر درخت لگ گئے ہیں, جہاں پہ پرائیویٹ لینڈ ہے, اس کے اوپر اب جس طرح اب یہ بنو میں ہم گئے 7,500 ایکڑ کے اوپر وہ درخت لگائے گئے ہیں, جو چانگا مانگا سے بڑا ایک بلاک بنتا ہے. ادھر بہت ساری زیادہ تر جو ہے وہ پرائیویٹ لینڈ ہے, اس کے اوپر ہم نے درخت بھی لگائے ہیں, ان کو بچا کے بھی دیے ہیں. وہاں پہ 90% سروائیول ریٹ ہے جہاں پہ ہم وزٹ کر کے آئے ہیں. تو ادھر اب وہ ان لوگوں کے اپنا انسینٹیو ہے کہ اس درخت کو وہ نہ کاٹیں بلکہ اس کو بڑا ہونے دیں. اگر کاٹیں تو سسٹینیبلی کاٹیں, کہ تھوڑا سا ایریا کاٹیں اور پھر ادھر اور لگائیں, اور پھر اگلے سال دوسرا ایریا کاٹیں ادھر اور لگائیں. تو یہ ایک پروسیس ہے جو سٹارٹ ہو گیا ہے. اور سب سے جو بڑا چینج آیا ہے آئی تھنک وہ مائنڈ سیٹ کا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو کیونکہ کے پی میں نہ صرف اوپر سے لے کے اگر آپ چیف منسٹر صاحب سے دیکھیں, ان کی کیبنٹ, ان کے ایون اپوزیشن ان کے پی نے ہمیں اس میں مدد کی, انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے درخت لگائے وہاں پہ. اور پھر آگے نیچے آئیں تو بچوں میں, اسکولوں میں, یوتھ, عورتوں نے اس میں حصہ بہت لیا. تو وہ ایک پازیٹیو افیکٹ آ گیا کہ یار یہ درخت
पाकिस्तान देख रहा है, KP में दरख्त लग रहे हैं और ये दरख्त हमारा एक रिसोर्स है। और जो साथ में आपको मिल रहा है कि जी 5 लाख ग्रीन जॉब्स इस मंसूबे के साथ जुड़ी हुई हैं, तो किसी तरीके से इनको भी सस्टेनेबल किया जा सकता है? क्वाइट फ्रैंकली हमने जब ये डिज़ाइन किया था उस वक्त वो 5 लाख जॉब्स हमारे दिमाग में नहीं थी। ठीक है। वो निकली इस तरह के, जब हमने पहला इसका चैलेंज ये था कि हमने कहा जी हम 1 अरब लगाएंगे इंशाल्लाह दरख्त। तो जब वहाँ पर ग्राउंड पे गए तो 2 करोड़ पौधे थे हर साल जो कि नर्सरी से प्रोड्यूस होते थे। तो द फर्स्ट स्टेप वाज कि 2 करोड़ को पहले हम 25 करोड़ पे लेके जाएंगे तो तब होगा। तो वो 2 से 25 गवर्नमेंट खुद नहीं कर सकती थी, तो हमने फिर उससे एक इनोवेशन निकाली जिसको हमने यूथ नर्सरीज़ का नाम दिया। ठीक। तो यूथ नर्सरीज़ में ये था कि हमने कहा कि 25,000 पौधे आप लगाएं और आई थिंक 9 रुपये का पौधा जो कि गवर्नमेंट को पड़ रहा था हम आपको देंगे, उसका आप 50% एडवांस ले लें और साल बाद हम आपसे 9 रुपये में ले लेंगे। उसका इफेक्ट ये हुआ कि जिन लोगों ने वो लगाया, क्योंकि वो लैंड अपनी थी, उनकी लेबर वो बचा रहे थे कॉस्ट, तो वो देवर एक्चुअली सेविंग अबाउट 10 to 15,000 रुपीज़ अ मंथ। ठीक है। तो वो उनके लिए एक रिसोर्स, एक इनकम का जरिया बन गया और उसके ज़रिए बहुत सारी जॉब्स भी निकली। फिर हमने दूसरा जो हमारा मेन था एरिया वो ये था कि जो नेचुरल फॉरेस्ट था उसके हमने ब्लॉक्स बनाए और जहाँ पर गवर्नमेंट पहले दरख्त लगाया करती थी वहाँ पर हमने बचाया करती थी दरख्त, वहाँ पर हमने गवर्नमेंट को विड्रॉ कर लिया और हमने कहा जी ये कम्युनिटीज़ हैं, ये आपका फॉरेस्ट है, इसमें से आप फ्यूल वोड जो ज़मीन पे गिरती है वो आप उठा सकते हैं, दरख्त आप नहीं काट सकते और इसकी प्रोटेक्शन आपके ज़िम्मे है और इसका जो गार्ड है वो भी आपने रखना है। उसको फॉरेस्ट निगहबान का नाम दिया, उसकी आई थिंक 15 से 20 हज़ार उसकी पे थी। तो वो भी एक जॉब्स निकल आई। जो एक इनोवेशन जब ये होती रही तो उनसे हमें पता चला कि जब आप माहौल को बचाते हैं तो पहले एक ये हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि आप जब माहौल को बचाएंगे तो आप डेवलपमेंट को रोकेंगे। ऐसा नहीं है। जब आप माहौल को बचाते हैं तो इट पेज यू बैक। बिल्कुल सही। और साथ में सुनने में यही आया है कि जो बॉन का एक बैनुल अक़वामी मौसमियाती चैलेंज था तो उसमें पाकिस्तान की जगह, हालांकि बाकी तरफ से तमाम ममालिक थे जो रियासत के तौर पे वहाँ रजिस्टर हुए हुए हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा सूबे का नाम आया हुआ है उसमें, ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल। खैबर पख्तून हमारा जब बॉन चैलेंज एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसमें वो सब वॉलंटरी एग्रीमेंट जिसमें जो ममालिक दरख्त बचाना चाहते हैं या फॉरेस्ट बचाना चाहते हैं वो वॉलंटरली उसमें कमिट करते हैं। तो उसमें ममालिक हैं, बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पे कमिटमेंट है। तो जब हमने KP का कहा कि जी हम KP को एज अ प्रोविंस डालना चाहते हैं तो उन्होंने कहा जी यहाँ तो प्रोविंस का कोई है ही नहीं है, तो ममालिक करते हैं। तो उनसे बहुत फिर बहस मुबासा हुआ। उसके बाद उन्होंने KP को एज द फर्स्ट सब नेशनल एंटिटी उसमें शामिल किया और अब अल्लाह के फजल से जो हमने वहाँ कमिटमेंट की थी वो ये थी कि हम 3,80,000 हेक्टेयर्स फॉरेस्ट को रिस्टोर करके देंगे। बिल्कुल ठीक। तो उसमें से अल्लाह के फजल से 3 लाख हेक्टर्स रिस्टोर हो चुका है, जिसमें से 1.5 लाख हेक्टर की नई प्लांटेशन लगी है और जो 1.5 लाख हेक्टर है वो पुराना फॉरेस्ट को हमने बचा लिया। बिल्कुल ठीक। मलिक अमीन असलम साहब के साथ गुफ्तगू हो रही थी और इसी मौजू पर गुफ्तगू जारी रहेगी, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। बात हो रही थी खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब दरख्त लगाने की मुहिम जो चल गई है और काफ़ी हद तक कामयाब हो गई है। तो जनाब, जो आप अभी पिछले सेगमेंट में कह रहे थे मलिक साहब को कि एक पॉजिटिव ट्रोलिंग का भी एलिमेंट है, मेरे ख्याल से आप हर मेट्रो बस में सैर करने वाले आदमी को भी एक सैपलिंग पकड़ा दें और कहें कि जी इक्वेशन हमारा पूरा हो गया। तो इनका प्लान यही है कि ये कुछ सैपलिंग्स दे रहे हैं इन पंजाब और वो जो बिलियन ट्री सुनामी है वो इतने दरख्त हो गए हैं कि वो अब फैल गए हैं इन पंजाब। और ये अच्छी बात है। ये दोनों जिस तरह से नेगेटिव ट्रोलिंग एक दूसरे को करते हैं, मैं तो कहता हूँ इस तरह के ट्रोलिंग ज़रा हम इनकरेज करें और भी कर लें। और एक चीज़ जो वैसे ये प्रोजेक्ट जो है मुझे बहुत पसंद है। मैं जब देखता हूँ, एक बंदे ने लिखा भी था ट्विटर पे, अगर इमरान खान का आप फिर लेगेसी देखें ना तो एक आपने कैंसर हॉस्पिटल देखा, वो जो भी है इट इज़ अ नेशनल एसेट। उस पर जब भी सियासत होती है मुझे बहुत दुख होता है, बिकॉज आपको इमरान पसंद है ना पसंद है, ठीक है, ये हस्पताल जो है और ये जो नेटवर्क बन गया ये एक तरफ रखते हैं और दूसरा ये बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट। बिकॉज ये बात सही है कि जब ये ऐलान हुआ था और जब पता लगा कि ये यूकलिप्टस गलत एरियाज़ में डाल रहे हैं ना, उसका बहुत बड़ा नुकसान होता कि जो पहले से पानी कम है वो वाटर टेबल और भी गिर जाता है। बिल्कुल। लेकिन ये भी एक ज़बरदस्त चीज़ है कि जिस तरीके से उन्होंने एक्सपर्ट्स को बुला दी, हमने कहा कि ठीक है गलती हुई है, हम इसे रेक्टिफाई करते हैं। और वही जो सैपलिंग्स है अब जहाँ वाटर लॉक्ड एरियाज़ हैं, जहाँ पानी खड़ा है,
تو ان ایریاز کے بینیفٹ کے لیے کر دیے. تو میرے خیال میں یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ایک ہے جس میں اکراس دا بورڈ تعریف ہونی چاہیے, اور بیسٹ چیز یہ ہے کہ پازیٹیو پریشر پڑ گیا ہے. پازیٹیو پریشر, مجھے جو یہ بات سب سے اچھی لگی ہے کہ باقی سیاسی جماعتوں میں جو اس طرح کی کوئی بصیرت نہیں تھی اور باقاعدہ جھجک کے ساتھ وہ یہ بات کرتے تھے, اور زیادہ نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ سوچ ہے, اور اگر صحیح کہا جائے تو یہ کافی دیر سے سوچ آپ کی پھیل چکی تھی, اور میرے خیال سے اولین درجے پہ اس کو آپ رکھتے تھے کہ آدمی کرے کیا. اگر کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے, اگر اس کی اپنی زندگی میں اتنے کچھ مسائل ہیں, تو آپ یہ سب درخت شجرات کے بارے میں سوچیں کیوں. وہ اب تبدیلی آ رہی ہے, اس پوری سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے, لیکن جو مجھے مسئلہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ will this be enough. اگر آپ باقی 3 صوبوں کی نظر سے دیکھیں, کیونکہ اگر یہ اس پورے ملک کا جو فارسٹ ایریا ہے وہ 40% خیبر پختونخوا میں ہے, اور اس میں 2% کا اضافہ ہوا ہے, اور وہ اضافہ کرتے جا رہے ہیں, اور بالکل یہ تسلیم کرنی چاہیے کہ بہت اچھی بات ہے کہ باقی صوبوں میں کس طرح پھیلائیں گے آپ. ویسے ایک چیز پولیٹیکل ول کی بات ہوئی, پولیٹیکل ول کی بات ہوئی, لیکن دوسرا یہ بھی ہے کہ ایک دیکھیں ریسورسز ہمارے پاس کم ہے, ایک ہم چوائسیز کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو یہ ایک ریالٹی بھی ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ کے with due apologies, اگر آپ کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جتنی بھی بجٹ ہے وہ سب کی سب آپ کی اورنج لائن سے کم ہے, تو وہ آپ کو کیا بتاتی ہے؟ یہ آپ کیا ان وسائل کی بحران کی بات کر سکیں گے؟ تو اب میرے خیال میں یہ بہت زبردست سوال ہے. دیکھیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ترجیح کی بات ہوئی نا, ترجیح کی بھی بات ہوئی ہے, لیکن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اگر آپ کو واقعی امپروو کرنا ہے نا, وہ 4-5 ڈیکیڈ پروجیکٹ ہوتا ہے. یہ تو غلط بات ہو گئی فصیح بھائی. اور آپ کو میٹرو بھی چاہیے, آپ کو ہیلتھ پروجیکٹ بھی چاہیے, آپ کو بلین ٹری بھی چاہیے. میں 4-5 دہائیوں تک اس کا مطلب ہے سڑکیں بنائی جاؤں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سڑکیں, انفراسٹرکچر, ان کا ایک پازیٹیو بینیفٹ ہوتا ہے, پازیٹیو بینیفٹ بہت بڑی آپ کی ضرورت ہے, لیکن ادھر آپ اس بیانیہ کو ادھر اور کیوں کر رہے ہیں کہ بھائی ہم سڑک بنائیں گے, اس پہ ہمیں ووٹ پڑتا ہے, اور ہم لیفٹ رائٹ نہیں دیکھیں گے. بے شک سائنس اور ایجوکیشن کا بجٹ سب کے سب سے کم ہو, نہیں یہ تو میں بھی مانتا ہوں. دیکھیں جب ادھر اور آپ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ایک پورا صوبہ جڑی بوٹیوں سے بھی نہیں چلا سکتے, ٹھیک ہے, آپ ایک پورا صوبہ میٹرو سے بھی نہیں چلا سکتے. آپ کو ہر جو شعبہ ہے اس میں کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ کرنا ہے. پھر ایک ریئلسٹک بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ سب جو ہے نا آپ ایکول لیول تک کریں, اور پھر وہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن بن جاتا ہے. لیکن اس لحاظ سے جب ہم کہتے ہیں کہ آئدر اور, اگر آپ پاکستان میں صرف سکول بنا دیں, ٹھیک ہے نا, دیکھیں سڑک اس کے لیے بھی چاہیے ہوتا ہے بیکاز بچہ سکول نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے نا, لیکن اگر میں بے تحاشا سڑکیں بنا دوں اور اینڈ میں کوئی منزل نہیں ہے, کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہے, تو پھر نہیں, وہ تو مسئلہ ہے, وہ تو اسے کہتے ہیں روڈ ٹو نو ویئر. جیسے اکثر آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ گیلانی صاحب نے بے تحاشا ڈیولپمنٹ کی ملتان میں, لیکن جب آپ ان سارے عالی شان فلائی اوورز پہ سیر کر لیتے تھے اور ہسپتال پہنچتے تھے کم سے کم وقت میں, تو ہسپتال میں دوا نہیں ہوتی تھی. تو یہ بس آپ کو ایک, میں سمجھتا ہوں ایک بڑی کڑی مثال ہے ویزاوی ترجیح, اور کس چیز کو ترجیح دینی چاہیے. ادھر اور نہیں ہونا چاہیے, سڑک ضرور بنائیں, لیکن اور بھی وسائل ہوتے ہیں, اور بھی آپ کے مقاصد ہوتے ہیں, جن کو اور بھی شعبے ہوتے ہیں جن کو آپ کو توجہ دینی چاہیے. ایک آخری چیز وہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے نا, آپ ان کو کہیں زبردست ہسپتال بنائیں, بہت پیڑا ہسپتال بنے گا, ٹھیک ہے, اسکول بھی کوئی خاص نہیں بنائے, سڑک بتائیں بہت زبردست بناتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سڑک ہائی کوالٹی کی بنے گی جب بنے گی. اگلے حصے میں بات کریں گے پنجاب اسمبلی میں حجاب کا معاملہ کہاں سے آغاز ہوا, اس کا. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہوگی اسکولوں اور کالجوں میں حجاب کو لازمی کرنے کے حوالے سے ایک بل کا آغاز ہوا پنجاب اسمبلی میں, لیکن یہ آغاز کہاں سے ہوا, کیسے ہوا, اور اب جو آپ کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس پر بات کرنے میں اتنی اب جھجک کیوں دکھا رہی ہیں, اس پہ ہم ایک خاص لبرل طبقے سے تعلق رکھتے ہوئے فصیح زکا صاحب سے بات کریں گے. جی, اس میں یہ ہوا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے درمیان مکمکا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جب بھی پی ٹی آئی کوئی بہت غلط بات کر لیتی ہے, پی ایم ایل این چھلانگ مار کے ان کو بچا لیتی ہے کوئی اس سے بھی زیادہ فضول بات کرتے ہوئے, ٹھیک ہے نا. آپ نے اگر دیکھا ہوتا جب عمران خان نے پتیچرڈ کامنٹ کیا تھا, سب ان کے خلاف ہو گئے تھے, اور اس کے بعد پھر جاوید لطیف صاحب نے اتنی, میں سمجھتا ہوں, بدترین بات کی اور بے حیا بات کی کہ آدمی وہ تو بالکل ہی بھول گیا, اور بھولنا چاہیے بھی تھا. ہاں, تو اب یہ اس دفعہ کیا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی نے ان کو فیور کیا ہے.
جو ہائر ایجوکیشن کے منسٹر تھے پنجاب کے, انہوں نے کہا کہ آپ کو ذرا ایکسٹرا فیصد اٹینڈنس کا مل گیا. پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ نمبر مل جائیں گے. لیکن اس کے بعد پنجاب حکومت نے پوری طور پہ وضاحت کی اور کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. آدمی کو تو نہیں, ان دس انسٹنس شاگرد کو صرف اور صرف میرٹ کے بنیاد پہ آپ کو مارکس فراہم کرنے چاہیے. بلکہ ہم شعیب نیازی صاحب کو بھی ٹویٹ دکھا دیتے ہیں, انہوں نے بھی حجاب لے لیا اور کہا کہ شاید مجھے بھی مزید 5 مارک فراہم ہو جائیں. یہ ایک بہت بڑا انسینٹیو ہے, بہت بڑا انسینٹیو ہے. لیکن پھر جو پی ٹی آئی کی ایم پی اے تھی, انہوں نے ایک موشن فائل کر دی, پھر کہہ دیں غلط, انہوں نے بھی بعد میں وضاحت کیا. میں جو سوال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ اس طرح سینہ تان کے حجاب کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پھر بعد میں ان تمام وضاحتوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا آپ کی لبرل لابی ہے جو اس طرح لوگوں کو پریشر کر رہی ہے؟ تو اس دفعہ تو لوگوں کا سوال تو سمپل تھا, ٹھیک ہے. ایک طبقہ یہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ آپ لوگوں نے کیا کر دیا, حجاب کا آپ نے مذاق بنا دیا ہے, ہم اسے سیریسلی لیتے ہیں. لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ کس نے اس کا مذاق بنایا ہے؟ کسی نے, ایک سستی شہرت ہے نا اس بات پہ. اگر آپ اتنے سیریس نہیں تھے, کسی نے ڈیمانڈ تو یہ نہیں کیا, اور سیکنڈلی اٹینڈنس پہ حجاب کا کوئی اثر نہیں ہے, آپ کا جو میرٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کسی کی داڑھی ہو وہ بہتر ڈاکٹر نہیں بنتا داڑھی کی وجہ سے, یہ چیزیں ایک خاص میرٹ پہ چلتی ہے. لیکن یہاں اب جو اگر آپ کو دیکھنا ہو, میرے خیال میں جو ڈس اپوائنٹنگ چیز یہ ہے کہ حجاب کو لے کے 2 پارٹیز کے 2 اراکین نے کوئی خاص سیریس, اس بندے نے نہ داڑھی رکھی ہے, دوسرے نے نہ کوئی حجاب کی ہوئی ہے. لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں, ایک چیز کہتا ہوں کہ اب یہ ناکام ہو گیا, ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں کہ لبرل لابی کی وجہ سے ناکام ہو گیا. میں کہتا ہوں کہ ان 2 اراکین کو کوئی نہیں روک رہا. آپ ایک داڑھی رکھ لیں, دوسرا آپ حجاب کر لیں, ٹھیک ہے نا. اس سے کم از کم ایک ایگزامپل بن جائے گا, اور آپ مثال کے طور پر سارا کچھ ثابت ہوگا. ان کو کون روک رہا ہے؟ نہیں, لیکن ایک اور چیز ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ناکام ہوا ہے. ایک تو آپ لوگوں کی لابی کے پریشر سے ناکام تو ہوا ہے, لیکن ایک اور بھی چیز ہے کہ یہ سلپری سلوپ ہے. اگر آپ اس طرح کے انڈیکیٹر کو سیٹ کر دیتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اگر آپ پردے کے طور پر مارکس فراہم کر رہے ہیں تو پھر شٹل کاک برقعے پہ آپ کو 10 مارک دینے ہوتے ہیں. بالکل. اگر آپ آتے ہی نہ تو شاید 15 مارک آپ کو دے دیں. تو یہ جو سارے ایکسپوز کیے 20 مارکس, ٹھیک ہے نا. یہ بات صحیح ہے کہ یہ کہاں رکتا کہاں ہے. تو آپ کو ایک ساتھ میں ایک گریڈینٹ اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے, ایک پالیسی بنانی ہوتی ہے, وہ سب کچھ طے کرنا ہوتا ہے. اور آپ کی جو اسمبلی ہے وہ میرے خیال سے ان کے زیادہ محنت سے ہاتھ کام ہے. اراکین کو کسی نے روکا نہیں, ان اراکین کو نہیں, ان کو کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. میرے خیال سے اسی موشن پہ ذرا شو کو مکمل کرتے ہیں. مجھے اور فصیح کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے گا ٹویٹر اور فیس بک کے لنک کے ذریعے, اور کل تک اجازت دیں. خدا حافظ.